باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال۔ یہ صورت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بخاری کی 46-45 نمبر حدیث میں کہ یہ بدر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ قتال فی سبیل اللہ اور غنیمت وغیرہ کے مسائل، غنیمت کے مسائل، قتال فی سبیل اللہ، اس کے احکام، آداب، اصول، قوانین، ایسی چیزوں کو بیان کرنے والی صورت ہے۔ پہلے یہ تھا کہ غنیمت، چونکہ پیچھے وہی وہ قرآن وغیرہ کا تذکرہ ہے نا، قرآن وغیرہ کا نفاذ یہ جہاد اور دعوت وغیرہ سے جوڑا ہے، اس لیے پھر یہاں انفال کو ساتھ ملا دیا۔ تو پہلی امتوں اور شریعتوں میں جو ہے غنیمت یہ بندوں کے لیے حلال نہیں تھی، اور پھر اس امت کے لیے حلال کی گئی۔ بخاری کی روایت ہے 438 نمبر کہ 5 چیزیں مجھے خاص دی گئی ہیں، ان میں سے کہ حلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال۔ حتیٰ کہ بخاری کی 31-24 نمبر حدیث غزا نبی من الانبیاء مشہور روایت ہے کہ نبی نے جہاد کیا، لمبی حدیث، اور پھر مال غنیمت کو جمع کیا فتح کے بعد اور میدان میں رکھا۔ آگ آئی کھانے کے لیے، اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، لیکن یہ ہے کہ کھائی نہ کھائے اس غنیمت کو، تو فرمایا کہ ان فیکم غلول، نبی نے لوگوں سے کہا کہ تم نے خیانت کی، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک بندہ آئے مجھ سے سلام لے۔ تو لوگ لینے لگے، ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ ساتھ پھنس گیا نبی کے، کہا کہ تم لوگوں میں خیانت پائی جاتی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ سارا آئے مجھ سے سلام لے۔ تو ان میں سے پھر 2-3 آدمی حدیث کے اندر ہے کہ ان کے ہاتھ، کہا کہ تم نے کی ہے خیانت۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی گائے کے سر کے برابر یا اس طرح کا سونا لایا اور اس کے اندر رکھا، تو پھر اس کے بعد وہ آگ اسے کھا گئی اور لے گئی۔ لیکن پھر ہماری شریعت میں اس کو حلال کر دیا گیا، بلکہ اعلیٰ ترین مال سے قرار دیا گیا۔ غزوہ بدر کا تذکرہ شروع میں پایا جاتا ہے، پیاری صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، اب سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال نفل سے زیادہ مال، بندے نے خود کمایا نہیں، مل گیا اسے۔ عن الانفال، قل الانفال، کہہ دیجیے الانفال للہ والرسول، انفال جو ہے مال غنیمت اللہ اور رسول، قل الانفال للہ والرسول، دیکھیں اسی کے حکم کے مطابق پھر تقسیم بھی ہو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بین، اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں اس کی تقسیم۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور خود کی اصلاح کرو، واصلحوا، اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے مابین، اپنے امور۔ اس لیے کہا نا کہ مال کی وجہ سے اور مال غنیمت وغیرہ کہ اس اختلافات لوگوں میں آتے ہیں، دشمنیاں آتی ہیں، مسائل بنتے ہیں، مال جو ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی 28-12 نمبر روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نا امید ہو چکا ہے، دوبارہ کفر کا غلبہ وغیرہ چیزیں نہیں ہوں گی، ولیکن التحریش فیما بینہم، لیکن تمہارے آپس میں اختلافات یہ ہوں گے۔ یہ پھر موحدین کی بیماری ہوتی ہے خاص طور پر نا، کہ ان میں مال کی محبت، آپس کی دشمنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شرک سے اللہ انہیں بچا لیتا ہے، یہ بچ چکے ہوتے ہیں، بدعت سے بچ چکے ہوتے ہیں، پھر یہ عملی خرابیاں بعض اوقات میں پائی جاتی ہیں، اخلاقی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اصلاح کرو اپنے مابین، اپنے امور کی۔ واطیعوا اللہ ورسول، و اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی تو خود ہی اصلاح ذات بین ہو جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اور یہ ایسی آیت ہے نا، ایک جگہ میں نے لکھا اللہ کی توفیق سے کہ یہ 2 جملے اگر سمجھ آ جائیں، اس 2 پر بندہ عمل کرے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بین، اللہ کا حق پورا ہو گیا اور مخلوق کا ہو گیا، بات ختم، جنت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ڈرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں، زادت تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم، قرآن نے کہا نا جب قرآن پڑھا جاتا ہے ڈرتے ہیں یہ لوگ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا نا بندے کو سردی لگتی ہے نا، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اللہ کے خوف کی بنا کھڑے ہوتے ہیں، مومن وہ ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں، زادتہم ایمان، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، مذہب ہے کہ ایمان یزید و ینقص، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتا وہ غلط کہتے ہیں، پھر تعویلیں کرتے رہتے ہیں، ساری فاسد تعویلیں ہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ توکل بھی کرتے ہیں اور رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے، یہ ہے اللہ پر توکل ہے
اور نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور یہ سب چیزیں بنی کس سے کہ اذا ذکر اللہ، ذکر نہیں نا، ذکر نہیں، وہی نہیں کمال پیدا کیا لوگوں میں. الذین یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن، اصل حقا مومن جو یہی لوگ ہیں. لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے، ومغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے کریم معزز عزتوں والا. یہ لوگ لیکن بعض اوقات بندے کو رزق ملا، کسی نے پیسے دیے، یہ لیں یار آپ، یہ تو آپ نے تنگ کر رکھا. یہ رزق اور پیسہ ہے لیکن ذلت کا ہے. یہ اللہ رزق روزی عطائیں کر رہے ہیں اور کریم ہے، عزت والی، اور رزق کریم. کما اخرجک ربک، کما اخرجک، جس طرح کہ اس نے نکالا آپ کو، جس طرح کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے رب سے، آپ من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ. بدر کے لیے نکالا تھا. جس طرح اس نے نکالا گھر سے، اسی طرح مال غنیمت وغیرہ بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اسی طریقے سے تقسیم کرو. جس طرح کہ جہاد اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا، اسی طرح غنیمت کی تقسیم بھی اللہ کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. غنیمت پھر اپنے انداز سے نہ تقسیم ہو کہ اس کو ہڑپ کیا جا رہا، کھایا جا رہا، لیا جا رہا، فالتو یہ نہ ہو. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، بالحق کے ساتھ. گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اسلام کی تقویت کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، اور اسی طرح دین کی نصرت کے لیے، وَإِن جہاد کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک گروہ مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، ناپسند کرتے تھے. یہ طبی کراہت ہے نا. بدر کے لیے نکلے ہیں یک دم جنگ ساں، وہ نکلے ہیں سامان لینے کے لیے، قافلے کو لوٹنے کے لیے، اور جنگ سر مسلط ہوگی. یہ طبی کراہت تھی، کبھی پتہ نہیں کیا ہوگا. اور پھر دشمن 1000 اور یہاں جو ہے 300 بندہ، تو اس لیے چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، نہیں کیونکہ خواہش تھی کہ اب جنگ نہ ہو، بعد میں ہو جائے. یہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا کہ جنگ ہونی ہے اور ہونے میں خیر ہے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہنگائے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم کارہون، وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اس طرح پیچھے ہٹ رہے تھے. کوئی کہ ایک بندہ کسی کو موت کی طرف لے کر جا رہا ہو، اور موت یعنی ایک تو تھا نا، آپ کسی کو مارنے کے لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آئے ذرا اوپر ذرا چکر لگاتے ہیں، راول ڈیم چلتے ہیں اور پھر مارتے ہیں، یہ تو آسان ہے، وہ جائے گا ساتھ آپ. یہ ہے کہ وہم ینظرون، اگلے کو پتہ ہو کہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں. کوئی کیفیت ایسی تھی کہ وہ موت کی واقعی تھی بھی، اگر موت ہی نا، بظاہر 3000 اور 1000، 300 اور 1000، زمین اسمان کا فرق. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا. کانما وعسى يكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والی بات ہے نا، اس میں خیر تھی. وهم ينظرون، وہ دیکھ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تم سے، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا، یعنی یا تمہارے ہاتھ قافلہ لگے گا، اور یا پھر یہ کہ دشمن کا مقابلہ ہوگا. اللہ کا وعدہ یہ تھا، انہا لکم، کہ گروہ تم میں سے، ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ قافلہ لگے، جنگ کے بغیر مال مل جائے. وتودون، اور تمہاری چاہت تھی، ان غیر ذات الشوکت، جو یہ کانٹوں والا نہیں ہے، کانٹے دار نہیں ہے، یعنی جو مسلح گروہ ہے یہ نہیں، جس کے پاس اسلحہ اور جنگ والا گروہ یہ نہ ہو. تمہاری چاہت تھی ان غیر ذات الشوکت، غیر مسلح گروہ وہ ہو جائے، تکون لکم، ہو جائے تمہارے لیے، تمہیں وہ ملے، ابو سفیان کا قافلہ ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ کا ارادت، يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ ثابت کرے اپنے حق کو، ثابت کرے اپنے کلمات سے. تمہاری چاہت یہ تھی کہ جنگ نہ ہو، غنیمت ملے، وہ قافلہ ہاتھ لگے. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ حق غالب آئے، باطل مغلوب ہو. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ کی چاہت یہ تھی. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کاٹے جھڑ کافروں کی. اللہ کی چاہت یہ تھی، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو ثابت کرے اور کفر اور کافروں کو نست و نابود کریں، کی جڑ کاٹے. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ وہ پکی چیز ختم کرتے ہیں. جب پکڑ پر آتے ہیں نا، پھر انسانوں کی طرح ایک دو لگا کے چھوڑتے نہیں ہیں، پھر پکی پکڑ ہوتی ہے، خاص طور پر کافروں کی. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جڑ. اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے نا کہ ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کافروں کے اصل سردار ہیں نا، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو پیچھے بیٹھے، جو کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں، بنیادی کافر، ان سے جنگ کرو. جب وہ ختم ہوں گے، خود ہی سارے سیدھے ہو جائیں گے. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ ثابت کرے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کرتے. دیکھیں نا، پیچھے فرمایا کہ اللہ تعالی حق کو لائے اور باطل کی جڑ کاٹے.
یہاں فرمایا تھا کہ حق ثابت ہو اور باطل کو باطل کر دے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ ہوتا ہے نا، پیچھے ہم نے اسی طرح کی بات کی ہوئی ہے. آپ ایک طریقہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ جو ہے یہ سچا ہے، اچھا ہے، زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں. اور آپ دوسرا یہ کہیں کہ آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، اسے ترقی دیتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں. یہ پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سچا ہے. اسی طرح دوسری سائڈ لیں، کسی کو غلط کہنا بھی دو انداز کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، ایک یہ ہے کہ دو لگاتے ہیں اسے اس کام پر اس کے. تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا جی آپ کاروبار، میں اس کا کاروبار نہیں کرتا، کرنا چھوڑ دیتے. یہ چھوڑ دینا ہی پھر یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ نہیں اچھا. بعین نہیں. اب ذرا اس جملے کو سمجھیں کہ جہاں اللہ نے حق کو زبانی کلامی حق کہا اور باطل کو باطل کہا، اسی طرح باطل کو شکست دیا، ذلیل کیا بدر کے میدان میں، دیگر میدانوں میں. یہ ذلیل کرنے ہی اللہ نے ذلیل کر کے اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ باطل ہے، اس لیے میں اس کی تائید نہیں کرتا. اور حق کو اٹھا کر تقویت دے کر مضبوط کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ حق یہ ہے. لیحق الحق ویبطل الباطل، یعنی گویا کہ فعلی اور قولی دونوں طریقوں سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اللہ رب العالمین نے بتلایا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم سے ناپسند کرتے. مجرموں کی چاہت یہ نہیں ہے کہ حق ثابت ہو اور باطل مرے، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ حق مرے اور باطل ثابت ہو. استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1763 نمبر، لمبی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں عمر فرماتے ہیں، کھڑے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، لمبی دعائیں ہوتی ہیں اور قبلے کی طرف رخ ہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ تو نے جو وعدے کیے اسے پورا کر دیجئے، وہ دیجئے جو تو نے وعدے کیے ہیں. یا اللہ اگر یہ لشکر آج ہلاک ہوا اسلام کا تو اس کے بعد پھر تیری عبادت کرنے والا لم تعبد فی الارض، تیری بندگی پھر کوئی نہیں کر سکے گا. یہ چند ایک صحابہ اور ان پر سالہ سال لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ مٹ گئے بدر کے میدان میں، ختم ہو گئے، پھر تیری بندگی کوئی نہیں کر سکے گا. اور بہت عجیب انداز کی دعا کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں. ابو بکر پیچھے سے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، کفا کا، آپ کا رب آپ کو دے گا، وعدے پورے ہوں گے. اور بخاری کے روایت میں ہے الحق تعالی رب، آپ نے بہت مانگ لیا اللہ کے رسول بس کیجئے. اس وقت پھر رسول اللہ جو ہے، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. یہ وہ اس رونے اور دونے اور دعاؤں کی طرف اشارہ ہے. اور بخاری کی صورت میں ساتھ یہ الفاظ ہیں 39-53 نمبر میں کہ اس وقت جب وہ ابو بکر نے کہا کہ آپ نے بہت مانگ لیا اللہ کے رسول بس کیجئے، تو فرمایا کہ بس سیہزم الجمع ویولون الدبر، خوش ہو گیا ہے کہ بس یہ تمام لشکر شکست کھا جائیں گے. پھر اسی طرح ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بعض اوقات بندہ جب بہت یقین سے دعائیں کریں اور بہت کریں، وہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوتی، لیکن بندے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری دعا جو قبول ہوگی ہے. تو یہ ہے، دعائیں کی ہیں، بہت کر لی ہیں، جب ختم کی ہاتھ نیچے کی، رسول اللہ نے کہہ دیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ تمام لشکر شکست کھا گیا، مر گئے. وہی رسول جو پہلے کہہ رہے ہیں اگر ہمیں شکست ملی یا اللہ بچائیے، وگرنہ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ بس شکست ان کو مل گئی ہے. دعاؤں پر یقین ہے نا، مانگی اس انداز سے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم ربکم، تو اللہ رب العالمین تمہارے رب نے فاستجاب لکم، تمہاری دعا قبول کی. انی ممدکم بالف من دعا قبول کی اور وعدہ بھی کر دیا، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بڑھاؤں گا تمہیں، بالف من الملائکۃ، 1000 فرشتے، مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. ردفہ پیچھے کرنے کو بیٹھنے کو کہتے ہیں نا، وہ کہ فرشتے آئیں گے، بہت آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے اس وعدے اور مدد کو الا بشرا، مگر خوشخبری ہی. ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے. دل کا اطمینان بڑی چیز ہوتا ہے. بندہ جب گھبرا جائے نا پھر کچھ نہیں کر سکتا، مر جاتا ہے نا. جب بندہ بزدلی اختیار کرے، گھبرا جائے نا پھر نہیں رہتا. اور جب شجاعت ہے نا، بندہ مر بھی رہا ہو بچ جاتا ہے. وہ ومن نصر الا من عند اللہ، کئی دفعہ بندے کو بزدلی مار دیتی ہے نا. وہ پچھلے دنوں کشمیر میں احتجاج ہو رہا تھا، وہ ایک آدمی نا، بندے دیکھے کہ آ رہے ہیں تو پل سے نیچے اس نے چھلانگ لگا دی، پتھر پر پاؤں لگا اور جا کے نیچے دریا میں گر گیا اور دریا بہا کے لے گیا. تو اوپر ہی رہتا، پکڑ کے انہیں مارنا ہی تھا نا، دو چار لگانی تھی، تھانے بھیجنا تھا انہیں، تو بزدلی دکھائی تو پکا ہی بندہ مار گیا. تو یہ ہوتا ہے جب دل مطمئن ہو بندے کا، پھر مقابلہ ہوتا ہے. وَلْتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
اور نہیں ہے مدد مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی آتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ حکم دیا وہ کہ بتایا کہ ہر زمانے میں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین جو وہ غالب ہے، حکیم انہیں حکمتوں والے ہیں۔ اللہ ہر کام پر غالب ہے، ہاں حکیم ہے، جس کام کی ضرورت ہوتی ہے وہی کرتے ہیں اور تب کرتے ہیں۔ اذ یغشیکم الناس، اب اتنا اطمینان آیا ہے کہ دشمن کے سامنے اتنا خوف نہیں ہے، نیند آ رہی۔ نیند بندے کو ڈر کے وقت نہیں آتی نا، انہوں نے پہلے بات کی، بندہ ڈرے پھر نیند نہیں آتی ہے اسے۔ خواہش اور نیند، اس کا بڑا دشمن جو یہ خوف ہے۔ جب خوف ہو نا پھر نہ بندے کی خواہش بنتی ہے اور نہ نیند آتی ہے بندے۔ یہ یغشیکم، اس لیے اسلام نے پھر سختی کی ہے خواہشات کے بارے میں، تاکہ بندہ ڈرے، خوف ہو اور پھر نہ کرے۔ واسطوں سے خواہش نہیں مرتی۔ اذ یغشیکم الناس، جب تمہیں ڈانپتی تھی اونگ، نغشیکم وہ بہت زیادہ آ رہی ہے، الناس اونگ تمہیں ڈانپ رہی تھی، امنۃ منہ، یہ امن تھا، مدد تھی اللہ کی طرف سے، منہ سے اللہ کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کر رہا تھا تم پر، من السماء، آسمان سے پانی اتارا اس نے، لِتُطَہِّرَكُم، تاکہ تمہیں پاک کرے۔ یہاں اللہ کی طرف سے ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی سائڈ پانی نہیں تھا اور اس سائڈ پانی موجود تھا کافروں کی طرف، تو اللہ نے بارش اتار دی۔ اس سے پہلے بعضوں کو غسل کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے، پتہ نہیں آج اسی طرح مریں گے، تو جب پانی نازل ہوا تو مطمئن ہو گئے، انہوں نے صفائی ستھرائی اپنی کی۔ لِتُطَہِّرَكُم، تاکہ وہ پاک کرے تمہیں اس پانی کے ذریعے۔ اسی طرح اس کا فائدہ دوسرا یہ ہو گیا کہ جہاں مسلمان بیٹھے ہیں نا، یہ تھوڑی ریتیلی زمین ہے اور ان کی زمین ٹھیک تھی جہاں کافر تھے۔ بارش سے یہ ہوا نا کہ ان کی جو ریت والی زمین تھی، ریگستان سا تھا، زمین بیٹھ گئی، اب اس پر بھاگنا چڑھنا آسان ہو گیا ان کے لیے، اور وہاں کیچڑ بن گیا تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اس یہ اللہ نے مدد کی۔ یہ وما جنود ربک الا ھو، یہ بارش بھی اللہ کا ایک لشکر ہے نا، اس کے ذریعے مدد ہوتی ہے، کافروں کو زہر کیا جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں چلتی ہیں اس سے۔ پانی اتارا لِتُطَہِّرَكُم، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے، غسل وضو چلے، پانی پیے لوگ، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے دور کرے رجز پلیدی شیطان کی۔ وسوسے آ رہے ہیں نا، شیطان کہہ رہے جی آپ غسل کے بغیر مریں گے، تو وسوسے دور ہو گئے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی وسوسے آ رہے تھے کہ انہیں اگر ہم حق پر ہیں، ہمیں اچھی جگہ نہیں ملی، انہیں ہمیں بری مل گئی، انہیں اچھی مل گئی ہے، پانی کے سائڈ ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں، یہ وسوسے ختم۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ مضبوط کرے، وہ باندھے تمہارے دلوں پر، مضبوطی لائے تمہارے دلوں پر۔ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور اس کے ذریعے قدموں کو ثابت قدم کر دے، قدم ثابت ہو گئے نا۔ اور اسی طرح ظاہری معنی بھی ہے کہ ایک جگہ زمین بیٹھ گئی ہے تو ان کے قدم مضبوط ہو گئے۔ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور یہی جنگ تھی نا، پھر کتنے فائدے ان کو ملے ہیں، اس کے ان کی شان بلند ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت 39-92 میں ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بدریوں سے اللہ نے کہا تھا کرو جو کرنے میں تمہیں بخش دی، یہ بدری صحابہ تھے۔ اور بخاری 39-92 کے اندر پھر یہ ہے کہ پوچھا رسول اللہ سے فرشتے نے کہ ما تعدون هذا بدر فیکم، تم اپنے درمیان بدریوں کو کس طرح سمجھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم انہیں افضل المسلمین سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ بالکل، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے ہیں ان کی بھی وہی حالت ہے، اللہ کے ہاں ان کا بھی بڑا مقام، ہمارے ہاں ان کی بھی بڑی اہمیت۔ جس طرح کہ تم بدری صحابہ کو انسانوں میں اقل سمجھتے ہیں، ہم بدری فرشتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس مضبوط کرو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان کی نصرت کرو، مضبوطی دو، ان کو سپورٹ دو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا، قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو نے کفر کیا، رعب کو ڈال دیں گے، رعب ڈالیں گے ان کے دلوں میں۔ جب رعب آئے پھر بندہ جو اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رہتی بندے کی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بس تم مارو فوق الْأَعْنَاقِ، گردنوں پر مارو، اور اس میں ذبح کرنا بھی داخل ہے، اس لیے کافر کو اگر ضرورت پڑے ذبح کرنا جائز ہے۔ حربی کافر ہو اور مسلمان جنگ میں اسے لڑ رہے ہوں، اس کی بات۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، کو مارو کل بنان، ہر ابو جہل کو بھی ذبح کیا گیا تھا نا، آپ نے تاریخ پڑھی ہے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بڑے زمانے مسلمان تھوڑے سست پڑ گئے نا، تو اس لیے یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں۔ بندہ مسلمان ہو گیا، اچھا ہو گیا، فسادی نہ تھا، اس کی بہت عزت کرو، اگر ایک انگلی کاٹی نا تو بڑی دیت دینی پڑے گی۔ لیکن جب کافر ہے، ظالم ہے اور جابر ہے اور انسانیت کا دشمن بن گیا، تو پھر وہ سانپ اور بچھو جس طرح مرتا ہے مرنے دیا جائے گا اسے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کو مارو کل بنان، ہر پورے پر، ہر بند ان کا کاٹو، اتنی سختی ہے ان کے خلاف۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
ذالک کیوں اتنی سختی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور رسول کی، اللہ اور رسول کی دشمنی میں کھڑے ہیں نا، اس لیے ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو کوئی دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، شاق اللہ مخالفت، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العالمین سخت عذاب والے ہیں، بچے گا نہیں، سخت عذاب والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے، فذوقوا اس کو چکو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ نہیں ہے کہ سزا سخت ہو بندے کو ملے نہ، ملتی ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، زحفا اکٹھے ہو کر جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، مانا یہ ہے تو بندہ اکیلا ہے نا، پھر تو بھاگنا ہی ہے بندے نے، جس طرح کہ آج کل گوریلا جنگ ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پورا لشکر ساتھ موجود ہے پھر بھاگے گا، پھر تو مسلمان اس سے بزدل ہوں گے، شکست کھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ انہیں پیٹھیں دکھاؤ اپنی، فلا تولوہم، ان کے منہ نہ دکھاؤ، پشت نہ دکھاؤ، الادبار پیٹ پھرتے ہوئے، یعنی ان سے پھر نہ بھاگو، پیٹ نہیں دکھانی، سینہ دکھانا، سامنے لڑنا ہے ان کے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی، یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے، بخاری کی روایت میں 2766 میں ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 5 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں گناہ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن اور جنگ کے دوران جو میدان کو چھوڑ کر بھاگنا، عظیم ترین گناہ، یہاں بھی وہ ذکر ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، آیت پر ذرا غور کیجئے، ترجمے کے لحاظ سے تھوڑی مشکل ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، جو کوئی پیٹ دکھائے گا انہیں، بھاگے گا ان سے، یومئذ، اس دن، دبرہو، اپنا دبر، اور اپنی پشت، ان کی طرف اپنی پشت کرے گا، اللہ اچھا یہاں پھر درمیان میں جملہ معترضہ ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء، یہ اصل میں اس طرح ہے کہ ومن یولم یومئذ دبرہ، جو کوئی اس میدان سے بھاگے گا جنگ کے دن، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کو، بڑے غضب کو لے کر آیا، اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، میدان کو چھوڑنا سے عظیم ترین گناہ، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جہنم۔ اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ آیا، استثناء آئی، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، یہ نئی بات کہ اب ہاں بندہ پیٹھ دکھا سکتا ہے، میدان چھوڑ سکتا ہے دو صورتوں میں، ایک یہ ہے متحرفا لقتال، یہ پھر جامع جملہ ہے، قتال کا پانسا پینتھرا بدلنے کے لیے، یعنی بندہ پیچھے بھاگ رہا، دھوکہ دینا دشمن کو، پیچھے بھاگ رہا، وہاں سے جا کر حملہ کرنا ہے اس نے، پیچھے بھاگ رہا، کچھ اسلحہ لینے کے لیے جا رہا واپس آنا، یعنی ایسی چیزیں، ایسے زمانے میں جیسے لڑائی کرتے ہیں گوریلا جنگ اور بھاگتے ہیں بندے، خود کو بچاتے ہیں، تو یہ الا متحرف، یعنی جہاں قتال کی ضرورت ہو پیچھے جانے کی، وہ اسے مستثنیٰ ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پناہ لینے والا ہو اپنے لشکر کے پاس جانے کے لیے، بندہ لڑتے لڑتے بہت آگے نکل گیا، اب دوبارہ لشکر میں آنا، اس نے پیچھے آتا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ پلٹ، اگر یہ شکلیں نہیں ہیں تو فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم بئس المصیر، درمیان میں اس کو رکھا ہے استثنائی صورت کو، اس کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھیں نا جو استثنائی صورتیں ہیں، یہ بات سمجھیے، جو استثنائی صورتیں ہیں اس کو اللہ نے سزا کے بیان کرنے سے پہلے لکھ دی ہے، تاکہ بندہ کل اس سے ضرورت ہے پھرنے کی، اور نہیں پھر رہا، سزا سامنے ہے اس کے، اللہ نے پہلے اس کا کہ اگر ضرورت ہے تو بالکل آپ پہلے یہ کریں، اس کی اجازت ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، اس میں جہاں لفظی فائدے ہوتے ہیں وہاں معنوی بھی ہوتے ہیں، وبئس المصیر، وہاں فقہی بھی ہوتے ہیں، ایمانی بھی ہوتے ہیں۔ فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم، پس آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلهم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، بدر کی جنگ اللہ نے جتوائی ہے، چونکہ ایمان تھا نا، ایمان کی وجہ سے وہ جیتی ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کو جو فتح ملے گی وہ اللہ کی مدد سے آنی ہے۔ فلم تقتلوهم، پس آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلهم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، یعنی ریت وغیرہ کو، ولکن اللہ رما، اسی طرح تیر وغیرہ، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے وہ پھینکا، تیر بندے نہیں چلاتے، اللہ چلاتا ہے، اس کے نشانے سیدھے نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین نہیں کرتے ہیں بندے کے، گولیوں میں طاقت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد میں طاقت ہے۔ ولکن یہ بڑا بظاہر یہ اتنا عجیب نہیں لگتا، اتنا عظیم نہیں لگتا ہے، بڑا عظیم کہ آپ نے نہیں پھینکا، آپ پھینکنے والے نہیں، اللہ پھینکنے والا، معنی یہ کہ اسلحہ اور طاقت یہ ظاہری اسباب ہے، کمال اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا، شکست اللہ نے دینی ہوتی ہے، اس کے اندر زور اللہ نے رکھنا ہوتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ انعام دے اللہ رب العالمین مومنوں کو، بلاءً حسنا، اچھا اور بلا انعام، اللہ نے انعام دینا تھا، پیچھے ہم نے کہا نا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جہاں فتح آئی ہے
وہاں جہاں عزت ملی، فتح آئی، عرب کے اندر نام آیا کہ عجیب شکست تھی نا کافروں کو، اور عظیم کافروں کی تھی اس زمانے کے. آپ سمجھیں کہ جتنا عرب کا نظام تھا سارا کنٹرول جو ہے ان کے پاس تھا، قریشیوں کے پاس تھا. وہ یہی ان کے پیر تھے، بڑے تھے مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. تو ایک تو یہ بڑے، اور پھر یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں شکست کھائی ہے. 300 بندوں سے اب تک عرب کی تاریخ میں 300 بندوں کا مقابلہ 1000 سے 3 گنا بڑا لشکر یہ ہوا نہیں تھا. تو اس لیے ان کو عزت بھی مل گئی ہے، ان کو شہرت مل گئی ہے، دنیا کی تمام اقوام ڈر گئی ہے شکست کے بعد. یہودی سیدھے ہو گئے کہ یار ہم تو ان کو مذاق سمجھتے تھے، تو بڑی سیریس طاقت. اس لیے بدر کی جنگ سے پہلے یہودی ٹھیک رہے، گزارا کرتے تھے. بدر کی جنگ کے بعد ان شرطیں شروع کر دی ہے. جب ہوتا ہے جب بندہ کسی کے ڈر جائے نا پھر اپنی دوستی خراب کر لیتا ہے اس سے. جب دیکھتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں مجھ سے زیادہ ہے، اس کی شہرت زیادہ ہوگی ہے، پھر حسد پر اتر آئے گا، پھر دشمنی پر اتر آئے گا. تو یہ ہے. تو اللہ نے بہترین یہ دنیا تھی، آخرت بھی پھر نے دی ہے کہ جی بس جنتی بن گئے سما، فقط غفرت لکم. اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ اللہ رب العالمین بلاءً حسنا، اچھی آزمائش. اللہ بندے کی آزمائش بھی، مومن کی آزمائش بھی اللہ اچھی کرتے ہیں. دیکھیں باقی تو چھوڑیے، جب اللہ نے آزمانا ہوتا ہے مومن کو نا تو آزمائش بھی اللہ پیاری کرتے ہیں، بندے کی پیاری کرتے ہیں، پھر اس میں اس کی مدد کرتے ہیں بھی پیارا اور حسن ہی ہوتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین خوب سننے والے، خوب جاننے والے. ذالکم، یہ مدد ہے جو آئی اللہ کی طرف سے اس لیے کہ وان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین موہن و کمزور کرنے والے قید الکافرین، تدبیر کافروں کی. اس لیے اللہ نے مدد بھیجی اور مدد کی تمہاری تاکہ کافر اور ان کی تدبیریں مضبوط تباہ ہوں، برباد ہوں اور ختم ہو جائیں، موہن کمزور پڑ جائیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگتے تھے، یہ کہتے تھے نا کہ یا اللہ بس فیصلہ کر دیں، ہم حق پر ہیں ہمیں اوپر کر، اور اگر ہم باطل پر ہمیں تباہ کر، نہیں تو انہیں کر. فقد جاءکم الفتح، فتح آ گئی. فتح کے طلبگار تھے، فیصلہ چاہیے تھا، فیصلہ ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ اس سبق سے، اس جنگ سے سبق سیکھو اور باز آ جاؤ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم آگے بڑھو، دوبارہ اگر پلٹ آؤ، پھر وہی کفر کرو، نعود، ہم پھر کریں گے. وہ کہ بھلے بدر کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے، تمہیں بڑی تکلیف ملی ہے، لیکن اب بھی تمہاری اشارہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اگر ہم پھر تمہارے ساتھ یہی کریں گے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، یہ ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ شاید بڑی سزا مل گئی اور نہیں ملے گی. نہیں، جب تک اللہ کی بغاوت اللہ چھوڑتا نہیں ہے پھر بندے کو، اللہ کا اس کا رحم غالبہ. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہیں بچا نہ سکے گی تمہاری جماعت، کفایت نہ کرے گی، فائدہ نہ دے گی تمہاری جماعت. فائدہ دے اور تاکہ بچا دے، اس لیے عنکم لائے. وَلَوْ كَثُرَتْ شیئن، کچھ بھی فل بچائیں یا کچھ فائدہ دے یا نہ ہوگی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ بڑی جماعت تمہاری بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. یہ اشارہ دیا نا کہ جتنے زیادہ بھی تم ہو جاؤ نا نہیں بچ سکو. خندق میں ساری دنیا کو جمع کر کے لائے ہیں، 10,000 کے لگ بھگ لشکر یہ لائے ہیں، اور یہودی بھی ساتھ ملا لیے ہیں، مشرکین بھی ہیں، غطفان، بڑے بڑے قبائل ساتھ ملائے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شکست ملی ہے. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم بڑے ہی کیوں نہ تعداد میں. وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایمان بچایا کرتا ہے، ایمان فتح دلایا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ، نہ پھرو اس سے. وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سنتے ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ جو کسی بات نہ سنے اس لیے نہیں مانی، سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پھر اللہ کی نہیں مانتا، یہ نہیں ہونی چاہیے چیز. ولا تکونوا کالذین، تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم لا يسمعون، اور وہ نہیں سنتے. کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور دل سے سنا نہیں ہوتا، یا زبان سے سنتے ہیں وعصینا، پھر یہ چلتا، دل سے یہ ہوتا ہے. عمل میں ہم لا يسمعون، دل میں وہ لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی حقیقی سننا عمل کرنا ہوتا ہے. ان شر الدواب، ان شر الدواب ہوتا نا، آپ سب کے بندہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں مجھے آپ یہ دیں، آپ بات اس کی سن لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کی بات نہیں سن پایا، میں نہیں سن رہا آپ کی بات، مانے کہ میں کام نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا. ان شر الدواب، بے شک زمین پر چلنے والوں میں بدترین، دواب کا گیا یعنی کہ انسانوں میں سے بدترین، کہا جو مخلوق زمین پر جی رہی ہے نا اس میں سے بدترین جو عند اللہ، اللہ کا کون ہے؟ الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے، یہ اللہ کو بدترین لگتے ہیں اور بدترین ہے. الذین، وہ لوگ لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، بہرے ہیں، اندھے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے. یہ مخلوقات میں سب سے بدترین ہے، خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہیں یہ جو ہے. ولو اس لیے چونکہ یہ آپ سورہ انفال اور بران میں پائیں گے نا کہ اللہ نے سختی بہت زیادہ کی ہے، الفاظ بڑے سخت لائے. پیچھے کہا نا کہ جوڑ جوڑ پر مارو ان کو ذبح کرو، ان کو قتل کرو، اور یہاں کہا کہ لوگوں میں بدترین مخلوق ہے، تاکہ جب یہ سختی ہوگی نا مسلمان کا نظریہ سخت بنے گا، پھر وہ جہاد کرے گا.
جب وہ سمجھے کہ یہ ہماری طرح کے ہم بشر ہیں، یہ ہماری طرح کے ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، نرمی ہونی چاہیے، پھر اس نے جہاد کیا کرنا؟ جہاد تب بھی کرے گا جب اس کے دل میں کافر کی نفرت اور اللہ کے دشمن کی نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے ان صورتوں نے سختی کی ہے، الفاظ سخت رکھے ہیں، یا آپ یہ سختی کا محل ہے، آپ یہ کہیں، اس لیے اللہ نے سختی کی ہے۔ تمام کائنات میں کتے اور بلے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، فرمایا یہ لوگ ہیں جو عقل سے خالی ہیں اور دین کی دشمنی میں مبتلا ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ رب العالمین جانتے ہیں ان میں خیر، مانا ہے کہ اگر اللہ کوئی خیر نظر آتی ہے، دیکھیں نا اللہ جانتے ہیں کہ خیر ہے یا نہیں، لیکن اس لیے علماء یعنی اس لیے کہا نا، جیسے ایک ہوشیار آدمی اور بڑا آدمی کو کہے نا مجھے اس میں خیر نہیں نظر آتی، نہیں لگتی، مانا کہ اس میں خیر ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ رب العالمین جانتے ہیں ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سنواتا، یہ بات یہ سن لیتے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا، اگر سنا، دیکھیں یہ سننا نہیں چاہ رہے، اگر اللہ کو ان میں خیر نظر آتی ہے اللہ ان کو زبردستی سناتا، لیکن اگر زبردستی بھی سنا دیں پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانتا، وہ پھر جائیں سے منہ پھیرے، وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہوں، یہ وہ معرضون اس لیے کہا نا کہ بعض اوقات بندہ منہ پھیرتا ہے لیکن اچھی نیت سے، آپ نے کوئی بات کی اگر کہتا منہ پھیر ٹھیک ہے، یا نکل پڑتا ہے اس کی طرف، یہ منہ پھیرتے ہیں اور اعراض مطلوب کرنے نہیں، جو نہیں مانتے جاؤ، وہم معرضون۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، وہ لوگ جو ایمان لائے استجیبوا للہ، ہم نے بات کی تھی جب اللہ آمنو کہے نا پھر خاص بات ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا جب کہہ کے جب مخاطب کریں پھر اللہ خاص بات کرتے ہیں، اے وہ لوگ خاص، جیسا ہوتا ہے نا کسی کے خاص بندے کو آپ کہتے ہیں وہ فلانے سن لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے استجیبوا للہ وللرسول، تم بات قبول کرو اللہ اور رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جس سے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، دین زندگی ہے نا، ومن کان میتا فاحیناہ، رسول بلائے، اور رسول اپنے مطلب کے لیے نہیں بلاتا، اللہ اپنے مطلب کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ اس میں تمہاری خیر ہوتی ہے، لما یحییکم، تمہاری زندگی ہے اس میں دین، تو جب اللہ رسول پکاریں تو پھر پکار کا جواب دیا کرو۔ سنن ابو داؤد کی 1458 نمبر حدیث پیش آپ نے پڑھی، رسول اللہ نے صحابی کو بلایا تو یا اللہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام پھیرا، جواب مطلب نماز پوری کی، پھر جواب دیا آ کر، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کیوں آپ لیٹ ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس دوران بھی آنا چاہیے تھا، رسول اللہ کی اطاعت اتنی ضروری ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا، جان لو ان اللہ یحول بین المرء، بے شک اللہ رب العالمین حائل ہوتے ہیں بندے کے درمیان، وقلبی، اس کے دل کے درمیان، اللہ حائل ہوتا ہے بین المرء وقلبی، بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی بندہ ہدایت چاہ رہا ہوگا اور ہدایت اسے نہیں مل رہی ہوگی، کیونکہ اللہ، دیکھیں اللہ اور رسول کی مانو، جو کہ اللہ اور رسول کی طاقت بڑی ہدایتیں وہی دیتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں یحول بین المرء وقلبی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے ایک مصداق، بندہ ایک کام کرنا چاہ رہا اور اس کے لیے ضروری ہے، خود دل ہی کہتا ہے کہ بس چھوڑو نہیں کرنا، دل ہی غلط کو صحیح کہنا شروع کر دیتا ہے، صحیح کو غلط الٹا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، یعنی بندہ چیز پر قادر ہے اور دل کر بھی رہا، یک دم بس بدل جاتا ہے، ایک چیز کے اندر بلائیاں ہوتی ہیں پھر بھی بندہ نہیں کر پاتا، کیونکہ بندے کا صرف ہاتھ نہیں اللہ کے کنٹرول، بندے کا دل بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، یہی چیز ہے نا، مسلم کی 56-54 نمبر حدیث میں ہے نا، ان قلوب بنی آدم و بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ پھرتے ہیں جس طرف چاہیں، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ رب العالمین حائل ہوتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان، بندے کا اختیار خود دل پر بھی نہیں ہے اور دل جو چاہے وہ ہوتا نہیں ہے، اللہ رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اس لیے اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ کامیابیاں ملیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، تم ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصۃ، خاص انہیں نہیں پہنچے گا، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو اور کافروں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ بعض اوقات اچھوں کو بھی یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جب لکڑیاں سوکھی جلتی ہیں تو گیلی بھی ساتھ جل رہی ہوتی ہیں، جب بروں پر عذاب آئے تو اچھے بھی ساتھ پھر ان کے آیا کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم ڈرو اس عذاب سے جو تم میں صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت تھا، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور سب کچھ تھا، یا ہم نے سنی تھی،
لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے زمانے میں ہمارے وقت میں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی، حالانکہ وہ پاک مقدس زمانہ تھا، بعد کا پھر کیا بنے گا۔ مسند احمد کی 1438 نمبر حدیث بھی ہے اسی طرح کی، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا جانوا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ شدید العقاب ہے، بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ واذکروا اذ کنتم قلیل مستضعفون، واذکروا تم یاد کرو، اذ انتم قلیل جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تمہیں خوف تھا، یتخطفکم الناس یہ کہ تمہیں لوگ اچک کے لے جائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، غائب کر دیں گے، مار دیں گے، یتخطفکم الناس، یہ تھا خوف، کیونکہ مسلمان کمزور ہیں اور کافر بڑے مضبوط ہیں، تو ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فآواکم ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہاری حفاظت کی، ہم نے تمہیں مدینہ عطا کیا، جگہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، تمہیں تمہاری تائید کی اپنی مدد سے، مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی۔ دیکھیں نا مدد اللہ کی مدد میں، یا ایدکم اس لیے کہتے ہیں نماز ذرا سمجھیے، اللہ کی ایک طرف مدد ہوتی ہے، اور یہ مدد پھر یہ مدد یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ سچا ہے، اس لیے تو اللہ نے مدد کی ہے نا، تو مدد ہونے کے ساتھ تائید بھی ہوتی ہے نا، اس کی موافقت بھی ہوتی ہے بندے کی، یہ ہے اس لیے وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اس نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے، اور پھر ایدکم میں مضبوطی کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا، مدد کر کے تمہیں مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں اس نے رزق دیا، من الطیبات پاک چیزوں میں سے، فراوانیاں دی۔ دو ہی چیزیں نا، وہی بات یاد ذرا دیکھیں، ایک بات امن کی کہ تم پہلے بڑے خوف کا شکار تھے، میں امن لایا، مدد کی تمہاری۔ اسی طرح تم بھوکے تھے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ رزق کا مسئلہ بھی تمہارا حل کر دیا معیشت کا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ رب العالمین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول خیانت نہ کرو اللہ سے اور اسی طرح رسول سے نہ کرو، تمام خیانتیں چھوٹی بڑی ہر طرح کی خیانت اس کے اندر داخل ہے، ظاہری باطنی۔ وتخونوا اماناتکم یہاں بھی لا مخفیہ، اور تم خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، بندوں کی امانتیں، اللہ کی امانتیں، ہر چیز امانت ہے، عہدہ امانت ہے، ہر چیز ہی۔ وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان کر، خیر بندے کو نہیں پتہ غلطی ہوگی وہ اور چیز ہوتی ہے، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ اور رسول سب سے بڑھ کر، بخاری کی 21 نمبر حدیث بتاتی ہے کہ 3 چیزیں اس بندے میں آ گئی ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس چھک لی ہے، اور اس میں سے ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول ہی بندے کے سب سے بڑے محبوب جو ہیں وہ بن جائیں۔ اور اسی طرح بخاری کی 15 نمبر حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال کا تذکرہ اس لیے کیا اور اولاد کا کہ یہی خیانتیں کرنے والی چیز، کرانے والی چیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ بندہ حرام کھا رہا، کما رہا، کیوں جی؟ بچوں کے لیے، گھر بنانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اسی طرح جہاد سے لوگ رکتے ہیں اس لیے کہ جی بچے ہیں، کیا کریں گے، وہ مر جاؤں گے، شہید ہو جائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے۔ تو خیانتیں ہوتی ہیں ہر طرح کی، مال وطا وغیرہ کی وجہ سے۔ وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اسی طرح بعض اوقات چونکہ پیچھے کان اللہ اور رسول کی محبت، تو بعض اوقات اللہ اور رسول کی محبت پر یہ محبت غالب آ جاتی ہے، تو اس لیے وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ، امتحان ہے۔ عدو لکم فاحذروہم، ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ یہ دشمن ہے، اسے بچو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر اللہ کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو، ڈرو، یجعل لکم فرقانا، وہ اللہ رب العالمین رکھ دے گا تمہارے لیے فرقان کو، فرقان بنا دے گا تمہارے لیے، فتح کو کر دے گا، اس کے اندر فتح بھی داخل ہے، حق اور باطل کی تمیز والی نگاہ، وہ ایمان سب داخل ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے بخش دے گا تمہارے گناہ، جب گناہ بخشے کے بندہ جنت تھا اور ہر تکلیف رفع ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش بھی دے گا، گناہ تمہارے دھو دے گا، بخش دے گا، پردے ڈال دے گا، اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بڑے عظیم فضل والے ہیں، اللہ سے محال نہیں ہے کہ وہ دے بندوں کو، نوازے اور بہت نوازے، اسی طرح بندوں کو دیں اور اس کے پاس کم پڑ جائے، یا جی ڈر ہو کہ کم پڑے گا، نہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، کیا کریں ان کا، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تدبیریں کیا ہو رہی ہیں، یثبتوک، کہ آپ کو وہ قید کریں، بخاری صاحب فرماتے ہیں یحبسوک، کہ آپ کو قید کریں،
او یقتلوک یا قتل کریں، او یخرجوک یا نکالیں، جلا وطن کریں یا پھر قتل کر دیں یا قید کریں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کے بارے میں میٹنگ بٹھائی ہے۔ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی کر رہا تھا، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین تدبیریں کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لی۔ جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم نے سن لی۔ لو نشاء لقلنا، یہ تکبر ہوتا ہے نا، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں نے سن لی آپ کی بات، بوجھل ہوتی ہے اس پر سمعنا۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ کیا عجیب سے مچھلی لا سکتے ہیں، اس طرح کی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے، لائے نا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک لے آؤ، زیادہ نہیں، لیکن اس جیسی ہو۔ کہتے ہیں هذا إلا أساطير الأولين، نہیں ہے مگر یہ قصہ کہانی ہے، باطل داستان ہے پہلوں کی، یہ تو فرعون، عاد، سمود وغیرہ کے واقعات ہیں پرانے جی، تم بھی لاؤ نا، تم بھی واقعات ہی لاؤ، چلیں۔ ہم نے کب کہا کہ تم ساری چیزیں ایسی لاؤ، واقعات تم بھی ایسا لے آؤ، اس انداز کے لاؤ، اس کے انداز کے لاؤ، نہیں لا سکتے۔ اگر اساطیر الاولین ہے، قصہ تو پھر بچے بھی بنا لیتے، بیٹھے بیٹھے لمبی چھوڑ جاتا ہے، اگلے یقین کر لیتے ہیں اسے، تم بھی لے آؤ پھر۔ وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، إِن كَانَ هَذَا، ان کی بدبختی دیکھیں۔ وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، إِن كَانَ هَذَا، اگر یہ ہو یہ قرآن، هو الحق، یہی حق و من عندک، تیرے پاس سے ہو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسام پر پتھر، من السماء، آسمان سے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے ہم پر عذاب دردناک۔ یہ نہیں کہنے کا اگر یہ سچ ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم قبول کریں، اگر یہ سچ ہے تو پتھروں کی بارش کر دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، سوال آیا کہ اللہ دیکھیں خود بھی یہ ظالم ایک بندہ ہے نا، خود نہیں اچھا، خود سزا کے لائق ہے، آپ پر ہم کرتے ہیں کہ چلے چھوڑو یار بس نہیں دیتا سزا، سے تکلیف ہوگی، سزا کے لائق ہے، اور پھر خود کہتا ہے کہ مجھے مارے، مجھے کیوں نہیں مار رہے آپ؟ تو یہاں اسی طرح کہ ایک طرف یہ اللہ کی پکڑ کے مستحق بھی ہیں اور ساتھ خود مانگ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اگلا بندہ کہتا ہے یار وہ خود ہے بھی برا اور کہہ بھی رہے کہ مجھے مارے، میرے ساتھ کرے، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح یہاں یہ جب فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، قتل کے لائق ہیں، مرنے مرانے کے لائق ہیں، اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لائی ہم تیار ہیں اس کے لیے، تو کیوں اللہ نہیں ہلاک کرتا؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کچھ وجوہات ہیں اس کی، کہ ایک تو آپ یہاں موجود ہیں اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنے ہیں، اور دوسرا جب استغفار کوئی کرے پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہاں استغفار تو نہیں ہے لیکن آپ موجود ہیں۔ تو یہاں ذرا پر غور کیجیے، وما لهم ان لا يعذبهم الله، انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتے، یعنی اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دیں گے؟ عذاب نہ ہونے کی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ایک طرف جہاں یہ ہے کہ خود یہ عذاب کو مانگ رہے ہیں، ساتھ وہ عذاب کی وجوہات، بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک بندہ عذاب کو مانگ رہا ہوتا ہے، بس جذبات میں آ گیا، ایویں ہی مانگ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، وجہ بھی ہے، عذاب کو مانگ رہے اور واقعی یہ مستحق بھی ہے عذاب کے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اس کے ولی اور اس کے حقیقی دوست بھی نہیں ہیں، حقیقی والی بھی نہیں ہیں اس کعبے کے، اللہ والے یہ نہیں ہیں۔ ان اولیاء المتقون، اس کے ولی جو ہیں وہ متقون، یہ نہیں ہے اس کے ولی مگر متقین، اللہ کے ولی یہی ہوتے ہیں متقین۔ اسی طرح اس کعبے کے ماننے اور سنبھالنے والے متقین ہوتے ہیں، یہ تو جاہل ہیں وہاں بیٹھ کے کیسا کیا یہ نہیں کرتے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن میں سے اکثر، اللہ کو سب سے مبغوض گناہ شرک ہے، اور وہاں انہوں نے شرک شروع کیا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ بت رکھے وہاں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن میں سے جو اکثر ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت، وما كان صلاتهم، نہیں ہے ان کی نماز عند البيت، بیت اللہ کے پاس، ان کی باتیں یہ ہوتی ہیں، الا مقام و تصدیہ، مگر سیٹیاں ہیں، یہ ان کی حالت ہے وہ تصدیہ۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، سیٹیاں ہیں ان کی عبادت سیٹیوں کے انداز میں ہوتی ہیں، شور و غل، بانسریاں، اور اسی طرح جی بس تالیاں بج رہی ہیں۔ فذوقوا العذاب، بس چکو عذاب کو، بما كنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، چونکہ جنگ کرنے کے لیے سرمایہ خرچ ہوتا ہے، کافر بھی لگاتے ہیں، بہت زیادہ لگاتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچیں گے اور آپ پیسے لگا رہے ہوں گے، اور کس بیٹھے دشمن پر وہ لگا رہے ہوں گے۔ تو ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کریں گے اپنا مال، يصدوا عن سبيل الله، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسينفقون عن قریب، وہ خرچ کریں گے، مزید بھی خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان پر ندامت کا ذریعہ، خرچ کریں گے اور جنگ پھر بھی نہیں جیت سکیں گے، کتنے ڈالر لگائیں پھر بھی نہ جیت سکے، یہ ہے۔ اسی طرح آخرت میں پھر
حسرت ہی ہے نا، مال کا پوچھا جانا ہے بندے سے. ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، مغلوب بھی ہوں گے، مار بھی یہی کھائیں گے. والذین کفروا الی جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث، حشر کیوں ہے، یہ جنگیں کیوں چلتی ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ رب العالمین تمیز کرے خبیث کی من الطیب، پاک سے. اللہ خبیث کو طیب سے جدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ والے، اللہ کے دشمن، اللہ والے رحمان والے، شیطان والے، ان کی جدائی، اچھے برے ان کی تمیز ہو جائے، اچھی اور بری چیز کی تمیز ہو جائے، اصل دین اور غلط دین. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العالمین تمیز کرے خبیث کی طیب سے. ویجعل الخبیث بعض علی بعض، اور کر دے خبیث کو بعض پر، خبیثوں کو آپس میں ملائے، خبیث چیزوں کو آپس میں ملائے، خبیثوں کو آپس میں ملائے، یہ ہوتا ہے. فیرکمہ جمیعا، خالصہ فرماتے ہیں فیرکمہ یجمعہ، ان کو جمع کریں، جمیعاً تمام کے تمام کو. فجعلوا فی جہنم، ان کو ڈال دیں ان کو جہنم میں. اللہ تمام کو نا یکجا کر کے جہنم میں. اس میں پھر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، دیکھیں ایک کافر یہاں کا، دوسرے کافر وہ دور علاقے سے اس کی مدد کو آپ پہنچا، اور تیسرا وہاں سے آیا، اور ایک جگہ جمع ہو گئے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہیں مرے اور جہنم گئے. فیرکموا جمیعا فجعلوا فی جہنم اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی ہے، ان ینتہوا، اگر تم رک جاؤ. پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مال متاع لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہاں شکست ہو گئی ہے، عبرت حاصل کرو بدر سے، جتنی مرضی تیاریاں کر لو پھر بھی شکست تمہارا مقدر بنے گی، اگر توبہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ گئی، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے لیے بخش دیے جائیں گے وہ گناہ جو انہوں نے پہلے کیا. بدر میں جو اللہ کے خلاف میدان کے اندر کھڑے رہے اسلام کے خلاف، وہ گناہ اللہ بخش دیں گے. پہلے کا شرک بخش دیا جائے گا، ظلم زیادتی جو مسلمانوں سے کی، ہر طرح کے گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے. لیکن وَإِن يَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پلٹو گے تو پھر ہم بھی پلٹ آئیں گے. اگر پھر جنگ کی طاقت بنائی اور سوچا اس کام کا، تو پھر ہم بھی جس طرح آج تمہیں شکست دی اندر بھی تمہارا ہی حشر کریں گے. پیچھے گزر چکا ہم نے بات کی کہ یہ پھر احد میں ہم ذلیل ہوئے ہیں، اور مار کر بھی پھر یہ بھاگے ہیں، اور اللہ نے پھر آخر میں ان کی شکست پھر مقدر کر دی. اور خندق کے اندر اتنا لمبا لشکر یہ لاتے ہیں، سارے عرب کو ملاتے ہیں، یہود اور مشرک، تب بھی شکست ہی کھاتے ہیں. یہ اللہ کی مدد یہاں ساتھ ہے. وہیں یعودو، اگر یہ پلٹ جائیں، پیچھے فرمایا تعودوا نعود، پلٹو گے تو ہم بھی پھر پلٹ آئیں گے. یہاں فرمایا وہیں یعودو، اگر یہ دوبارہ جنگ کرنے کو لوٹیں، واپس لوٹیں، دین کی دشمنی کو لوٹیں. وقد مضت سنت الاولین، تو گزر چکی ہے پہلوں کی سنت. یہ سر کی بات ہوتی ہے نا، اگر کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو فلانے سے پھر آپ پوچھیں ہیں، تو یہ اگر پھر یہ کام کریں، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلوں کے طریقے گزر چکے ہیں. اللہ نے کیسے ہلاک کی عادیوں، سمودیوں، فرعونیوں وغیرہ وغیرہ کو. اسی طرح بدر میں کیا شروع تمہارا، فقط مضت سنت الاولین، وہی کام پھر ہوگا. بخاری کی 69-21 نمبر حدیث، رسول اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اسلام لائے اور اسلام اچھا رکھے، ٹھیک ہو جائے، صحیح پکا مومن بن گیا، تو پھر جو جاہلیت کے گناہ تھے نا اس کے بخش دیے جاتے ہیں، وہ اس کی پکڑ شکل پھر نہیں ہوتی. اسلام لائے اور پکا مسلمان بنے. اگر اسلام لائے اور پھر بھی وہ پرانی چیزیں چل رہی ہیں اس میں، تو اخذ بالاول والآخر، پھر پہلی اور اس کی دونوں کی پھر پکڑ ہوتی ہے. پھر صرف اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ پیچھے کا بھی اللہ پوچھتے ہوتے ہیں. اس کی مثال اس طرح نا، ایک آدمی ہے نا غلطی کرتا ہے، اب اسے معاف کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں نظر چھڑا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں چھڑا لیتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا نا، پھر اس کو بٹھاتے ہیں اور سارا حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساروں کی سزا اسے دیتے ہیں. تو یہ کافر تھا، مسلمان ہوا، اب چھوڑنی چاہیے تھی چیزیں، نہیں چھوٹ رہی، تو اللہ پھر دونوں کا انتقام اس سے لیں گے اور سزا دیں گے اس کی. وَإِن يَعُودُوا نَعُودْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. مسلم کی روایت ہے 121 نمبر، الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما کان قبلہ. اسلام پہلے کے گناہ اور توبہ بھی پہلے گناہ بخش دیا کرتا ہے. وقاتلوا، من سے قتال کریں، جہاد کریں، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، ویکون الدین کلہ للہ. طبری صاحب نے نقل کیا قتادہ رحمہ اللہ سے حسن درجے کی روایت کہ قاتلوہم حتی لا یکون شرک، فتنہ معنی شرک. ان کو بڑا مصداق انہوں نے بتایا، شرک، کفر اور کفر کا سیٹ اپ، کوئی نظام وغیرہ وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہے. اس کے لیے جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہی یہی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا رسول، اللہ کا نظام، اللہ کا دین یہ سب سے اوپر آئے، یہ مقصد ہوتا ہے. بندے مارنا مرانا مقصد نہیں ہے.
حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، شرک ختم ہو، کفر ختم ہو، فحاشی اور یعنی اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ بھی بڑی پیاری بات قرآن نے کی ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کے سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی کفر بھی ساتھ ہے اور اسلام بھی ساتھ چل رہا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، فقط دین اور اسلام ہی اور ایک ہی طرف ہو، دین اسلام ہی اور طرف ہو۔ اسی طرح پھر آدھے دین پر عمل ہو آدھے پر نہ ہو، یہ نا ٹوٹل دین ادخلوا فی السلم کافہ والا دین ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ کا ہو جائے، اللہ کا نظام اسی کے مطابق زندگی گزر رہی ہوں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، بخاری کی روایت ہے نا، قتال ہے جب تک کلمہ نہ آ جائے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق وحسابهم علی اللہ تعالی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو تمام کے تمام ایک اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں۔ مسلم کی روایت 96 نمبر، ایک آدمی نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اللہ نہیں فرماتے کہ ان سے قتال کیجیے حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ دراصل وہ دعوت بھی ان کو فتنوں کی جنگوں کی دے رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قد قاتلنا، ہم قتال بالکل اس آیت پر ہم نے عمل کیا، ہم قتال کر چکے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا کہ دین تمام ایک اللہ کا ہی ہو گیا تھا، حتی لا تکون فتنہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم قتال کریں حتیٰ کہ پھر دین غیر اللہ کا بنے اور پھر فتنہ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی باتیں کچھ ہوتی ہیں مقاصد کچھ ہوتے ہیں۔ دین جب قائم ہے سب چیزیں بہتر سے بہتر ہیں تو فتنوں کی جنگوں سے دور ہٹا جاتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین جو یہ عمل کرتے ہیں اسے خوب دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، اللہ نے جو وارننگز یہاں دی ہیں اسے نہ قبول کریں، بار بار اسلام کی مخالفت کریں، تو پریشان نہیں ہونا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے، فَاعْلَمُوا، بس جانو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارے مولا ہیں، اللہ ہی تمہارے مولا ہیں، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لگائیں، مال لگائیں، جان لگائیں، محنت کریں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہے۔ نعم المولا، بعض اوقات بندے کو کسی کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ہوتا ہے بڑا کمزور ہے، اگلا کچھ کر نہیں سکتا، اللہ تمہارے مولا ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، واللہ رب العالمین جو نعم المولا، کتنے بہترین مولا ہیں، و نعم النصیر، کتنے بہترین مددگار ہیں، مدد بھی بڑی عالی کرتے ہیں، ساتھ بھی بڑا پیارا دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين۔